پاکستان کے سب سے بڑے جج قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آج 26 جون کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ قاضی فیصل صاحب 10 منٹ کے بعد وہ فیصلہ سناتے یا اگلے روز یا 4 روز کے بعد، لیکن نظام زندگی قاضی فیصل صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا۔ قاضی فیصل صاحب عدالت کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، لیکن دنیا ان کی مرضی پر نہیں چل سکتی۔ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کل دیگر بھی کئی اور مصروفیات ہیں، سرگرمیاں ہیں، کل کی چھٹی، پرسوں 27 جون کو ایک بار پھر بیٹھیں گے، 13 جج پھر بیٹھیں گے اور کیس کی سماعت کریں گے۔ تھوڑا سا حصہ رہ گیا کیس کا، قاضی فیصل صاحب پرسوں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیں، لیکن آج اور گزشتہ کل جو سماعت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے کئی یوٹیوبرز کی طرف سے اور ٹی وی چینلز کی طرف سے آ چکی ہے۔ آج کی سماعت میں قاضی فیصل صاحب پھر برہم نظر آئے، ساتھی ججوں پر ہی نہیں بلکہ سنی اتحاد کونسل کے وکلاء پر بھی قاضی فیصل صاحب برہمی کا اظہار کرتے رہے۔ ایک موقع پر جب یہ کہا گیا کہ سنی اتحاد کے چیئرمین صدر سربراہ حامد رضا خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں یہ ظاہر کیا تھا کہ ان کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس موقع پر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا کدھر ہیں دستاویزات؟ تو فیصل صدیقی نے کہا کہ جناب دستاویزات جمع کرا دی جائیں گی۔ اس پر قاضی فیصل صاحب پھر اچھلے کودے، غصے میں آئے، اشتعال میں آئے اور کہا کہ یہ کیا طریقہ ہوا؟ انہوں نے کہا جناب مائی لارڈ، الیکشن کمیشن کو بھی آپ نے یہی کہا تھا، تو الیکشن کمیشن سے پوچھ لیں، ان کے پاس ہوں گی دستاویزات۔ جب الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب میرے پاس اس وقت تو نہیں ہیں۔ تو اس پر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ پلیز آپ ان کی فوٹو کاپیز کروا کے سارے ججوں میں تقسیم کر دیں، سارے ججوں کو دے دیں۔ ادھر فیصل صدیقی، ان کے بارے میں قاضی فیصل صاحب کی کیا رائے تھی؟ ان پر برہم ہو رہے تھے، ان کی سرزنش کر رہے تھے، لیکن دوسرے وکیل کی، الیکشن کمیشن کے وکیل کی ستائش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کائنڈلی آپ وہ دستاویزات ہمیں فوٹو کاپی کر کے ہر جج کو دے دیں۔ قاضی فیصل صاحب دیگر ججوں پر بھی بڑے برہم نظر آئے، ان کے سوالات کا جواب دیتے رہے، ان سے سوالات کرتے بھی رہے۔ جسٹس عائشہ ملک کی طرف سے مخدوم علی خان سے ایک ایسا سوال کیا گیا جس پر مخدوم علی خان کوئی جواب نہیں دے سکے، ڈھنگ کا جواب نہیں دے سکے، ادھر ادھر کی انہوں نے ٹامک ٹوئیاں ماری۔ سوال کیا تھا؟ سوال ان کی طرف سے یہ کیا گیا کہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو وہ سیٹیں نہیں ملی، مخصوص نشستیں، خصوصی نشستیں، تو وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کیسے مل سکتی ہیں؟ مخدوم علی خان صاحب ان خواتین کے وکیل ہیں جنہوں نے خصوصی نشستوں پر، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، حلف اٹھایا تھا، اور ان کا پھر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی طرف سے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا تھا۔ اس پر مخدوم علی صاحب لاجواب ہو کر رہ گئے۔ اس موقع پر بھی قاضی فیصل صاحب کی طرف سے مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس پر عائشہ ملک کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس حوالے سے بہت زیادہ معلومات ہوں، لیکن ہمیں اتنی معلومات نہیں ہے، اس لیے ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ تو قاضی فیصل کی مڈ بھیڑ ہوئی جسٹس منیر اختر کے ساتھ، قاضی فیصل کا مناظرہ ہوا جناب عطر من اللہ صاحب کے ساتھ، قاضی فیصل کی گفتگو ہوئی، قاضی فیصل صاحب کی ٹکر تھوڑی سی ہوئی منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ باقی ججوں کی طرف سے آج کے کیس میں انوالومنٹ بہت زیادہ نہیں تھی، بہرحال کئی ججوں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ لکمے دیے، کوئی نہ کوئی سوالات کیے، کوئی نہ کوئی بات کی۔ تو قاضی فیصل صاحب ابھی پرسوں پھر کیس سنیں گے۔ پرسوں دیکھتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب 27 جون کو اس کیس کو لے کے کس طرح چلتے ہیں اور اس کیس کے حوالے سے کیا وہ فیصلہ محفوظ کر لیں گے۔ 27 جون کو ہی ایک اور بہت بڑا فیصلہ بھی آنے والا ہے، وہ عمران خان کی ممکنہ رہائی ہے۔ افضل مجوکہ کی عدالت میں عدت کے دوران نکاح کا کیس تھا، انہوں نے عمران خان کی سزا کی معطلی کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ 3 بجے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ وہاں پہ جس طرح سے دلائل ہوئے ہیں سلمان صفدر کی طرف سے، جو کچھ وہاں پہ کہا گیا ہے انہوں نے مختصر دلائل دیا، اور اس کے بعد خبر مانکا کے وکیل کی طرف سے بھی دلائل دیے گئے، وہ بھی ایک طرح سے لا جواب ہو کر رہ گئے۔ جس طرح سے افضل مجوکہ کی طرف سے ان سے سوالات پوچھے گئے
کہ خاور مانیکا کو کب پتہ چلا کہ ان کی سابقہ اہلیہ متعلقہ اہلیہ نے شادی کر لی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 2 جنوری کو، انہوں نے کہا 2 جنوری کو ان کو پتہ چلا تو 6 سال تک وہ انتظار کرتے رہے۔ 6 سال کے بعد 2000 دنوں کے بعد کیس کے لیے وہ عدالت آ جاتے ہیں، تو اس سے کیا نظر آتا ہے؟ اور ان کی جو گرفتاری گزشتہ دنوں ہوئی تھی تو کیا ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہوئی تھی؟ اس پر خاور مانیکا کے وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، وہ گرفتاری کسی اور مقصد کے لیے ہوئی تھی، لیکن ان کی طرف سے بھی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مخدوم علی خان مخصوص نشستوں کے حوالے سے جواب عائشہ ملک کے سوال کا نہیں دے سکے تھے کہ اگر یہ سیٹیں تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کیسے مل سکتی ہیں؟ اسی طرح سے خاور مانیکا کا وکیل بھی وہ بھی اس سوال پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، اور اس کی طرف سے پھر یہ گانا عدالت میں سنا دیا گیا کہ میں تجھے قبول، تو مجھے قبول۔ یہ انڈین فلم گواہ کا شاید گانا ہے، انہوں نے گانا گا کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ تو یہاں پہ یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کا یہ کیس، عدت کے دوران نکاح کا کیس، اس میں عمران خان کی ضمانت 3 بجے فیصلے کے ساتھ ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ سزا معطل ہونے کا قوی امکان ہے۔ 27 جون کو عمران خان شام کو اپنے گھر میں موجود ہوں گے۔ اگر کوئی نئی ان پر افراد نہ ڈال دی گئی، اگر کسی نئے مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کر لیا گیا، ویسے جس طرح سے حالات اب جا رہے ہیں، جس طرح سے عمران خان کی فیور میں صورتحال ہے، فضا بنی ہوئی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان کی 27 جون کو رہائی ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی ہے۔ اگر کوئی نئی منفی ڈیولپمنٹ ہو جاتی تو عمران خان 27 جون کی سپہر کو رہا ہو کر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تو جس طرح سے عمران خان کو جیسے ہی 5 اگست کو سزا سنائی گئی تھی، اسی وقت چند منٹوں کے بعد ان کی گرفتاری کے سارے انتظامات ہو گئے، اور 1.5-2 گھنٹے کے اندر عمران خان کو گرفتار کر کے اسلام آباد کی طرف ہیلی کاپٹر روانہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے عمران خان کی اگر ضمانت ہو جاتی ہے، عمران خان کی سزا معطل ہو جاتی ہے، تو پھر عمران خان کی رہائی بھی اتنی تیزی سے ممکن نظر آتی ہے، کیونکہ جس طرح سے فضا بن چکی ہے، عمران خان کی رہائی کا امکان نظر آ رہا ہے، تو عمران خان کو بالکل اسی طرح سے تیزی کے ساتھ رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔